حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو یہ روزے فرض کیے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کتنے ہمارے زندگی میں آئے اور چلے گئے، اور پھر اگر ہم پرہیزگار نہیں بن پائے تو گویا کہ ہم روزے کے مقصد کو حاصل ہی نہیں کر پائے۔ جس مقصد کے لیے وہ کروایا جا رہا ہے، اگر وہ مقصد اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، تو گویا کہ اس کام میں آپ کھرے نہیں اترے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی پھوڑی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اور آپ کو 3 دن تک ہمارے ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، پھر میں وہ پھوڑی آپ کی آپریشن کے ذریعے سے نکال دوں گا۔ آپ ایگری ہو گئے، تیار ہو گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئے اور آپریشن بھی ہوا، ڈاکٹر نے اپنے کام کے مطابق جو پھوڑی نکالنی تھی نکال دیا۔ واپس آپ گھر آئے، چند دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا کہ پھوڑی ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، گئی نہیں ہے، اس کا درد ویسی ہی ہے۔ پھر آپ گئے، ڈاکٹر نے کہا ہاں پھوڑی نکلی نہیں ہے، پھر مجھے آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ دوبارہ گئے، پھر دوبارہ آپریشن ہوا، آپ کی بار آپ 5-6 دن رک گئے، پھر واپس آئے، چند دنوں کے بعد پھر آپ کو ایسا لگا کہ ہاتھ میں پھوڑی ویسی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس کو ڈاکٹر کہیں گے آپ یا پھر آپ کو چیر پھاڑ کرنے والا؟ آپ بدگمان ہو جائیں گے اس سے کہ جس کام کے لیے تو چیر پھاڑ کر رہا ہے، تو اپنے کام میں کامل نہیں ہے، تو آپریشن سکسیس نہیں کر رہا ہے، جو چیز نکالنی تھی وہ نہیں نکال پا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل رب ذوالجلال تمہیں حکم فرما رہا ہے کہ تم اپنے جسم کی تمام چیزیں نکال دو، جو فاسد چیزیں تمہارے اندر آئی ہیں روزے کے ذریعے سے، اور آپ خود اپنے جسم کے ڈاکٹر ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ پورے رمضان آپ کو روزے رکھوائے گئے تاکہ آپ پرہیزگار بن سکیں، آپ کے اندر جو فاسد چیزیں ہیں وہ نکل جائیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر سے وہ پھوڑیاں ویسی رہ گئیں، گناہوں کی خواہشات ویسی رہ گئے، تو گویا کہ آپ اپنا آپریشن صحیح نہیں کیے رمضان میں۔ رمضان میں جو کرنا چاہیے تھا آپ نہیں کر پائے۔ اب روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، سحری اور افطاری جیسے حکم شریعت نے دیا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا، جماع، صحبت، عورتوں سے ملاقات، اس سے بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد اثر کیوں نہیں کر رہے یہ روزے، پرہیزگاری کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے میرے عزیزو، روزے کے 2 مفہوم ہیں، ایک ظاہری مفہوم ہے، ایک باطینی مفہوم ہے۔ ظاہری مفہوم روزے کا حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کھانے پینے کے، چکھنے کے مزوں سے سب سے روک سکتے ہیں، روک لیں گے، اور پھر آپ اپنی شہوت کو روک لیں، یعنی آپ حلال بھی ہو آپ کی بیوی آپ کے لیے، اس کے باوجود آپ ان سے قربت نہیں کر سکتے روزے کے عالم۔ یہ ہو گیا ظاہری طور پر روزے کا مفہوم، اور ایک ہے روزے کا باطنی مفہوم۔ باطنی مفہوم میں یہ بھی ہے کہ صرف کھانے پینے سے بچ جانے کا نام روزہ نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے، جس سے تم بے حیائی دیکھتے ہو، تمہارے کانوں کا روزہ بھی ضروری ہے، جس سے تم فحش چیزیں سنتے ہو، زبان کا روزہ جہاں چکھنے کے لیے ہے وہیں بولنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ کہیں تمہاری زبان سے ایسے غلیظ جملے نہ نکلیں جس کی وجہ سے روزہ رکھ کر کے بھی آپ روزہ نہ رکھنے والے جیسے نہ بن جائیں۔ اور ان چیزوں میں بہت سارے لوگ کچے ہیں، ظاہری روزہ سب کا ہے، باطنی روزے میں فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہونا چاہیے زندگی پر وہ خاطر خواہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو تمام فواہشات سے بچا لیا، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہیں تو پرہیزگاری مل کے رہے گی، رمضان ہو جانے دیں، رمضان گزر جانے دیں، جس طرح کے روزے کا حکم اللہ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی تمام برائیوں سے بچ گئے آپ، تو پھر پکی بات ہے کہ آپ عید کے بعد متقین میں شمار ہوں گے، پرہیزگاروں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے۔
رب تبارک و تعالی وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا۔ اگر اس نے فرمایا کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی تو مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ اب جن چیزوں میں ہم ملوث رہتے ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک میں، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، لیکن عام دنوں میں تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گپیں لگانا، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنا، اور پھر کچھ لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزار دینا، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے۔ آج کے ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گیم کھیل کر اپنے روزے کو پورا مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تمہارا روزہ کیسا روزہ؟ حدیث پاک میں ہے جو روزہ رکھا اور غیبت، چغلی اور فواحشات سے نہیں بچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، باقی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ جیسے کہ مدینہ طیبہ کے متعلق ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی روزہ نہ کھولے۔ سارے صحابہ شام تک انتظار میں تھے۔ 2 لڑکیاں تھیں، وہ بڑی پریشان تھیں، افطاری کے لیے بے قرار ہو گئی تھیں، بھوک کی شدت ان کو پریشان کر چکی تھی۔ ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بچیاں، یہ 2 لڑکیاں، ان کو جلدی افطار کی اجازت دے دی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عالم الغیب بھی ہیں، غیب داں نبی ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا ہے؟ وہ روزے سے تھی ہی نہیں۔ تو سبوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھی ہیں۔ ان خواتین سے پوچھا گیا، لڑکیوں سے، تو وہ قسم کھا کر کہنے لگی کہ واللہ ہم روزے سے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، آخر کیا بات ہے؟ پھر صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو فلاں جگہ گوشت کھا رہی تھی۔ ان خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گوشت کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی ہم نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ جب یہ معاملہ بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم فلاں جگہ بیٹھ کر کے مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں بیان کر رہی تھی؟ فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے، کیا تم یہ تمام باتیں نہیں کر رہی تھی؟ ان دونوں لڑکیوں نے اقرار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ جو غیبت کرتا ہے، بیک بائٹ جس کو کہتے ہیں، بیک بائٹنگ، یہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی خرابیاں بیان کرنا، مومنین کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف ظاہری طور پر نہیں، بلکہ اگر غیبت کرنے والے کو نبی چاہیں تو قید کر کے اس کے جسم کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے بھی باہر نکال کے دکھا دیں۔ عزیزان گرامی، آج ان تمام برائیوں میں روزے کے حالت میں بھی لوگ مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں آ پاتا۔ روزے کا اثر آنا ہو تو ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ اور 1 مہینے کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی عادت بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کیسی بھی عادتیں پڑی ہوئی ہوں، 1 مہینہ اگر وہ اپنے آپ کو ان عادتوں سے روک لیا، حتیٰ کہ نیند جو انسان کی فطرت ہے، آپ کو روزانہ رات کے 12 بجے سونے کی عادت تھی، رات کے 12 بجے سونے کی عادت تھی، آپ کو ہٹانا ہے، اس عادت کو ختم کرنا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اب نہیں، میں رات کے 3 بجے سوؤں گا، 3 گھنٹے۔ چونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، جو عادت ہے اسی عادت کے مطابق اس کو ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ اپنی حاجت ضروری ہو۔ یہ تمام چیزوں کو انسان جیسے اپنے اوپر عادت ڈالتا ہے ویسی ہی ہوتی ہیں اس کو۔ یعنی تمہیں بھوک برابر صبح کے وقت ناشتے کے وقت لگتی ہے، دوپہر کے وقت لگتی ہے، شام کے وقت، رات کے وقت، کیونکہ آپ نے یہ 3 ٹائم کھانے کے لیے اپنے خاص کر لیے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے استنجا طہارت کا وقت خاص کر لیا ہے تو انہی اوقات میں اس کو وہ حاجت آئے گی،
کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو باڈی دیا ہے وہ فلیکسیبل ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کس طرح سے آپ ڈھالتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 12 بجے والی عادت کو آپ 3 بجے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 12 بجے کے بعد سے جاگنا شروع کیا، 3 بجنے تک کا انتظار کیا۔ پہلے دن جھٹکے آئیں گے، دوسرے دن بھی آپ کو تکلیف ہوگی، سر درد ہو رہا ہوگا، تیسرے دن بھی۔ اس کے بعد آپ نے برداشت کیا 3 بجے تک جاگنے کا، ارادہ کر کے ہی رہ گئے، 8 دن اسی طرح گزر گئے۔ مہینہ اگر آپ نے اس پر مداومت کر لی، پابندی کی، تو پھر آپ کو 12 بجے کبھی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اب عادت چینج ہو گئی، اب 3 پر ہی آنا ہے۔ لیکن رات کے 3 والا اگر جلدی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو تو نیند آتی نہیں بلکہ تم چاہتے نہیں ہو، عادت تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 بجے سونا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے چلے جائیں بستر پر 10 بجے۔ میں مانتا ہوں کہ اس دن نیند نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ 3 بجے والے ہیں۔ 10 بجے آپ کو نیند نہیں آئے گی، کروٹیں لوگے، ادھر سے ادھر بدلو گے۔ لیکن 2 دن 3 دن کنٹینیو اس عادت کو آپ نے اپنانا شروع کیا، چند دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 بجنے سے پہلے ہی آپ کو اونگ آنے لگ جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت آپ کو تفصیل سے بتائے گا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مطلب کھانے کے ٹائم آپ نے رات کے 2 بجے کھانا ہو اور دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد ہو؟ ایسا نہیں ہے، دوپہر کا آپ نے کھانے کا ٹائم رکھا ہے، اسی لیے اس وقت بھوک لگ رہی ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے تمہیں سال میں ایک موقع ایسا دیا ہے، یہ رمضان المبارک کا، کہ اس میں تم نے اگر اپنی عادتیں جو بگڑی ہوئی ہیں چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہو، اور اگر سمجھ جاؤ کہ عید کے بعد بھی انہی عادتوں پر قائم رہ جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز تبدیل کروں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو رمضان ہمارے لیے بدلنے کا وقت ہے، چینجنگ کا وقت ہے، تبدیلی کا وقت ہے۔ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں۔